اب بھی پاکستان کی جانب سے کسی ممکنہ معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور خبروں کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو حل کرانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور تمام فریقین کا ماننا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ کی نئی دھمکی کے بعد تقریباً 3 گھنٹے پہلے پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے کے بعد امریکی افواج نے اسٹریٹ آف ہرمز پر نیول بلاکیڈ لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے دنیا بھر کے ممالک کے لیے جانے والے عرب ممالک کے تیل اور گیس کو روک رہا تھا، جانے نہیں دے رہا تھا، ویسے ہی اب امریکہ اس راستے پر کنٹرول سخت کر کے ایران سے دنیا کو جانے والے تیل اور گیس کو روکے گا۔ اس صورتحال پر ایران کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں امریکہ اور چین اس ساری صورتحال میں آمنے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ ایران کا زیادہ تیل تو چین خریدتا ہے۔ اس حوالے سے اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ کے اس اقدام سے دنیا بھر میں تیل کی بڑھتی ہوئی قلت پر مزید کیا اثرات پڑیں گے اور مزید کون کون سے ممالک اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر پہلے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے کے لیے پر امید ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کی کوشش ہے کہ 21 اپریل کو اس عارضی جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہو جائے، اور اس حوالے سے امید بھی ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے مذاکرات کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک علاقائی سورس اور ایک امریکی عہدیدار کے مطابق پاکستان، مصر اور ترکی کے ثالث آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے تاکہ باقی اختلافات کو کم کیا جا سکے اور جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کیا جا سکے۔ اور عام بات یہ ہے کہ تمام فریق اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایک معاہدہ ممکن ہے، اور ثالثوں کو امید ہے کہ اختلافات کم کر کے 21 اپریل کو عارضی جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا ایک اور دور ہو سکتا ہے۔ جبکہ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے نیول بلاکیڈ سے بھی ایران اپنا رویہ نہیں بدلتا تو ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیے جائیں، اور ان نئے حملوں کے ممکنہ اہداف میں وہ انفراسٹرکچر بھی شامل ہو سکتا ہے جس پر ٹرمپ نے جنگ بندی سے پہلے حملوں کی دھمکی دی تھی، یعنی پاور پلانٹس پر حملے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کے گرد نیول بلاکیڈ اور پاکستان میں جاری مذاکرات سے واپسی امریکہ کی مذاکراتی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ امریکی عہدیدار کا مزید کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو مذاکرات میں پریشر ٹول کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک علاقائی سورس کے مطابق مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک نہیں ہے اور دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، دونوں طرف سے سودے بازی کی جا رہی ہے، یہ ایک بازار ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بھی اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ اگر ایران زیادہ لچک دکھائے گا اور یہ تسلیم کر لے گا کہ اسلام آباد پروپوزل ہی بہترین ہے تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اور مذاکرات میں شامل پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت ناکام نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اگر اعتماد مضبوط ہو جائے تو ہم تمام فریقین کے مفادات کے لیے ایک پائیدار فریم ورک بنا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ فریقین معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے اور ایک ایم او یو پر دستخط ہونے والے تھے، لیکن امریکہ نے اچانک اپنی شرائط بدل دیں۔ تاہم ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام اور علاقائی ذرائع نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ذرائع کے مطابق اتوار کو ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے پاکستان میں اپنے ہم منصب اسحاق ڈار کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی بات کی۔ ایسے میں اسلام آباد مذاکرات کے اختتام پر اگرچہ صورتحال کچھ مایوس کن رہی، لیکن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا اور امید ظاہر کی کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا۔ اور ایک امریکی اہلکار کے مطابق جے ڈی وینس کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی حکام ان کی پیشکش پر غور کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ معاہدہ دونوں فریقین کے مفاد میں ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات سے واپسی کے بعد امریکی صدر جے ڈی وینس نے اپنے طیارے سے انہیں فون کر کے مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ نے مذاکرات اس وقت ختم کیے کہ جب یہ نتیجہ نکلا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق جے ڈی وینس نے انہیں بتایا کہ اصل رکاوٹ یہ ہے کہ ایران سے تمام افزودہ یورینیم کو نکالا جائے، اور ایران کے پاس آنے والے سالوں میں ہی نہیں بلکہ ممکن ہے کہ دہائیوں تک افزودگی کی اجازت نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کو ہر پیش رفت سے مسلسل آگاہ کر رہا ہے، مگر نیتن یاہو کی ہٹ درمی اور جنگی جنون ہی ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی میں مسلسل رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے ہیں، حتیٰ کہ نیتن یاہو کل خود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ موجود تھے۔